السلام علیکم ناظرین، کیا سنا آپ نے؟ طالبان اور بھارت میں بڑھتی قربتیں، را کے ساتھ خفیہ تعلقات، طالبان کا بھارت سے سفارتی تعلقات کی خواہش کا اظہار۔ جی ہاں، امت مسلمہ میں بے چینی تو ہوگی۔ ناظرین، طالبان حکومت کے وزیر خارجہ ملا محمد یعقوب کی جانب سے بھارت کے ساتھ قربت بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ 2 دہائیوں پر مشتمل جہاد، یعنی 20 سالہ جہاد کے بعد جب اللہ پاک نے افغان مجاہدین کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور طالبان نے امریکہ جیسی سپر پاور اور دنیا کی عسکری تاریخ کے سب سے بڑے اتحاد کو شکست دی، تو بخدا اس میں طالبان کے خلوص، شوق شہادت اور صبر و استقامت کے ساتھ ان کی فتح کی سب سے بڑی وجہ نصرت خدابندی اور دنیا بھر میں موجود کروڑوں اہل ایمان کی دعائیں تھیں۔ یعنی امارات اسلامی کی کامیابی صرف ان کی کامیابی نہ تھی، بلکہ یہ امت مسلمہ کی کامیابی تھی۔ یہ نصرت، یہ فتح انہیں دین محمدی کے جانثار ہونے کی وجہ سے ملی تھی۔ اب جبکہ طالبان کو حکومت سنبھالے ابھی 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا، مگر ان کی پالیسیوں میں واضح تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے۔ کبھی یہ امریکی یا یورپی ممالک سے سفارتی تعلقات کی بات کرتے ہیں، یعنی ان سے جنہوں نے 20 سال افغان عوام کا قتل عام کیا، تو کبھی یہ روسی حکام سے خفیہ اعلانیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اب ملا عمر مرحوم کے بیٹے اور افغانستان کے موجودہ وزیر دفاع ملا محمد یعقوب کی جانب سے بھارت کے ساتھ بھی مثالی سفارتی تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملا یعقوب نے بھارتی نیوز چینل کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں نہ صرف بھارت سے 2 طرفہ تعلقات بحال کرنے کی بات کی ہے، بلکہ 2 قدم مزید آگے بڑھتے ہوئے طالبان کو عسکری تربیت کے لیے بھارتی فوجی اداروں میں بھیجنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ بھارت سے جدید عسکری امور میں مدد بھی مانگی ہے۔ اللہ اکبر! ہم سمجھ سکتے ہیں کہ طالبان حکومت کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ افغانستان کی معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ طالبان کے سامنے عوام کو صحت، تعلیم، تحفظ اور نوکریاں فراہم کرنے جیسے چیلنجز درپیش ہیں۔ پھر شمالی اتحاد کے جنگجو بھی دوبارہ منظم ہو رہے ہیں۔ ہم یہ بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ دور جدید میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر گزارا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی تعویل ہو تو ہم خندہ پیشانی سے سننے کو تیار ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم، امارات اسلامی افغانستان کو جواب دینا ہوگا کہ کیا ان کے 20 سالہ جہاد کا حاصل ایسی پستی ہے؟ اگر دنیا میں اسی نہج پر جینا تھا تو پھر اشرف غنی کی حکومت میں کیا خامی تھی؟ نہیں، بخدا نہیں۔ جس امارت اسلامی سے گزشتہ 25 برس سے ہم واقف تھے، ان کا نظریہ، ان کا مقصد، ان کی متاع حیات یہ سب نہیں تھا۔ ان کے شہداء نے قربانیاں یہود و ہنود سے سفارتی تعلقات اور اقوام متحدہ کی امداد کے لیے نہیں دی تھی۔ کیسے عظیم لوگ، کیسے عظیم کمانڈرز، کیسے خوبصورت نوجوان اس جہاد میں سرخرو ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہوئے۔ بے شک ان لوگوں نے جو وعدہ اپنے پروردگار سے کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، مگر وہ قائدین جو حیات ہیں انہیں سوچنا ہوگا، کیا وہ اپنے وعدے پر قائم ہیں؟ کیا انہوں نے اپنا وعدہ ایفا کیا؟ کون سا وعدہ؟ وہ وعدہ جو انہوں نے پوری دنیا سے آئے مہاجر مجاہدین سے کیا تھا، وہ وعدہ جو دین اسلام کے نام پر اس وقت کیا گیا تھا جس وقت دنیا کی تمام دجالی قوتیں امارات اسلامی کے خلاف ہو چکی تھی، حق و باطل کی صفیں الگ ہو گئی تھیں، منافقین کے چہرے عیاں ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں جب امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام امیر المومنین ملا عمر رحم اللہ نے امت کے بہترین نوجوانوں کو پکارا، تو کیا وہ نوجوان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بن کر کفار کے خلاف صف آرا نہیں ہوئے تھے؟ افغان جنگ کے سب سے خونریز مارکے انہی مہاجرین نے لڑے، پھر چاہے وہ قلعہ جنگی کا مارکہ ہو یا تورا بورا کی لڑائی۔ یہ مہاجر مجاہد طالبان کی مدد کرنے اس وقت آئے جب ان کی اپنی عوام ان کے خلاف ہو گئی تھی، ان پر ان کی اپنی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ کیا ان کی قربانیوں کا مقصد اقوام متحدہ کی امداد تھا؟
کیا ان کی شہادتیں بھارت سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے تھیں؟ کیا ان کی جد و جہد کا حاصل یہی تھا؟ پھر اس وقت کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے جب وقت آزمائش آیا اور امارت اسلامیہ کی قیادت پاکستان میں مہمان رہی؟ یا انصار نے کیا ان کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان نہیں کی؟ کیا ان کی حفاظت کے لیے اپنے اہل خانہ اور قبیلوں کو قربان نہیں کیا؟ واللہ انہوں نے خود تباہ و برباد ہو کر بھی آپ کی حفاظت کی تھی. دشمن آپ تک ان کی لاشوں سے گزر کر ہی پہنچ پایا تھا. پھر آج کیوں طالبان پاکستان کے ازلی دشمن بھارت سے پینگے بڑھا رہا ہے؟ یہ سچ ہے کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے. افغانستان کو آزاد خارجہ پالیسی رکھنے کا حق حاصل ہے، مگر بات اتنی سادہ نہیں. اگر یہی سب کچھ افغان عوام اور مملکت کے لیے بہتر تھا تو پھر اشرف غنی کی حکومت سے کیا مسئلہ تھا؟ پچھلے برس اگست میں امریکی افواج کے انخلاء کے بعد تو اشرف غنی کی حکومت آزاد اور خود مختار ہو جاتی. اس لیے ہم امارات اسلامی کی قیادت سے سوال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ کی تحریک کا مقصد غلبہ اسلام تھا اور تاریخ میں کبھی غلبہ دین کفار کی مدد سے نہیں آیا. آپ کی جن بہادر سپاہ کا مظلوم کشمیری عوام سری نگر میں انتظار کر رہے تھے، آپ اسی سپاہ کی تربیت اہل حنود سے کروانا چاہتے ہیں. آپ اس مودی حکومت سے تعلقات چاہتے ہیں جس نے آپ کے خلاف سابق حکومت کو مدد فراہم کی تھی. اللہ اکبر. یہ سوچ کر بھی کلیجہ زخمی ہوتا ہے کہ وہ کشمیری مجاہدین جو سمجھتے تھے کہ فتح کشمیر کا راستہ فتح کابل سے ہو کر گزرتا ہے، اسی لیے وہ یہاں داد شجاعت دکھانے آئے اور ہزاروں شہداء دشت لیلا کے ریگستانوں میں بے غور و کفن مدفون ہیں. سینکڑوں گمنام مجاہد دوستم کے کنٹینروں میں دم گھٹنے سے شہید ہوئے. سینکڑوں کشمیری تنظیموں کے مجاہد آپ کی نصرت کے لیے افغانستان کی برف پوش چوٹیوں میں مدفون ہوئے اور تازہ لہو بہتے ان گرم اجسام کو صرف برف کا کفن میسر آ چکا. پھر ان ہزاروں گمنام اسیران کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے جنہوں نے پل چرخی سے پنشیر تک اور بگرام ایئر بیس سے گوانتانامو بے تک داستان عظیمت رقم کی؟ تو آج اگر مودی کا عیار چانکیا اجیت دوول دوشنبے میں بیٹھ کر بھارت افغان رشتوں کی بات کرتا ہے، بھارت کی وزارت خارجہ کا جوائنٹ سیکرٹری جے پی سنگھ طالبان کے وزیر خارجہ ملا امیر متقی سے ملاقات کرتا ہے اور ملا یعقوب بھارت کے نیوز چینلز پر دو طرفہ تعلقات بحال کرنے پر زور دیتا ہے، تو واللہ ہم یہی کہیں گے کہ امارت اسلامی بھی ایک قومی ریاست بن چکی اور وطنیت نامی بت کی پرستش کرنے لگی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک اس میں خسارہ ہے. یہ شہداء کے پاک خون کی بے حرمتی ہے. اللہ پاک امارت اسلامی کی قیادت کو پھر سے ایمانی بصیرت عطا فرمائے. آمین یا رب الشہداء المجاہدین.